علم روح انسان کی غذا ہے، غذائے روح ہے۔ علم اور علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عمل، یہ دو پرے پرواز ہیں جن سے انسان سفر معراج طے کر سکتا ہے، اپنی بلندی کا سفر۔ علم اور عمل یا علم اور عشق، یہ دو پر ہیں جس سے انسان اپنے کمالات تک، مقدر کمالات تک، اللہ نے انسان کی قسمت میں کمالات مقدر کیے ہیں، مقدر کسی کا خراب نہیں ہے۔ انسان اپنی تدبیر کی خرابی سے، اپنے سوء اختیار سے اپنا انجام بگاڑ لیتا ہے، یا اپنا حال بگاڑ لیتا ہے، یا اپنا مستقبل تباہ کر لیتا ہے۔ بہرحال، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اب میں آج پڑھو ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں، اس ظاہری تفسیر میں ہر انسان کے لیے پیغام ہے اور اہم پیغام ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کون رب؟ جس نے پیدا کیا، اور پیدا کیا خلق الانسان من علق، ایک خاص تعلق سے۔ اگر علق کا ترجمہ کریں خاص تعلق سے انسان کو پیدا کیا ہے، تو سوچئے کہ معنویت کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ تعلق خاطر مشیت انسان سے وابستہ ہے۔ اس انسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات میں وہ کام لینے ہیں جو کام نہ پہاڑ کر سکتے ہیں، نہ زمین کر سکتی ہے، نہ آسمان کر سکتے ہیں، نہ فرشتے کر سکتے ہیں، نہ جن کر سکتے ہیں، جو کام انسان کر سکتا ہے۔ انسان گوہر مقصود کارخانہ قدرت، گوہر شاہوار صدف خلقت، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت کریم ہے، اکرم ہے۔ اور یہاں پر کس قدر گہرائیاں ہیں۔ یہ علم کا تمام فیضان کرم الہی ہے، کرم الہی کا ترشح ہے۔ پڑھو، اللہ کریم ہے، کریم ہے۔ وہ اپنے اسرار، اپنے راز، رموز، فطرت کی گہرائیاں تمہارے اوپر آشکارا کرتا رہے گا۔ خدا کے لیے پڑھو، خدا کے لیے پڑھو میں بھی دو پہلو ہیں۔ خدا کے لیے پڑھو تنبیہ ہے، خدا کے لیے پڑھو، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ خدا کے لیے پڑھو، خدا کریم ہے، اکرم ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، جس نے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے وسیلے سے علم عطا کیا۔ اور کیا، کیسا علم عطا؟ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم عطا کیا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اب یہ سادہ طور پہ لوگ ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، یہاں پہ ٹھہر کے کتنی گہرائی ہے سوچنے کے لیے۔ کیا انسان کچھ جانتا تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا؟ تو اللہ نے وہ بھی اپنے فیضان سے، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے بتا دیا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کیا ایسا ہے؟ واضح ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو تعلیم کی وہ باتیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر جس ایک لفظ پہ بطور خاص ٹھہر کر میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اشارہ ہے، تحقیق کا دروازہ ہے۔ قلم سے کیا مراد ہے؟
یہ قلم جو ہم لوگ جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں، جس سے لکھتے ہیں، یہی مراد ہے؟ لفظ قلم کی تحقیق میں ابھی تک کوتاہیاں رہی ہیں، اور علوم القرآن کے ضمن میں علم غریب القرآن، یعنی قرآن مجید کے غریب و مشکل الفاظ کی ڈکشنری لکھنے کے سلسلے میں جو نام سب سے نمایاں اور اہم ہے، ریفرنس کے طور پر ہمیشہ آتا ہے، علامہ راغب اصفہانی۔ تو علامہ راغب اصفہانی نے جو کتاب مفردات قرآن لکھی ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا، اس کلمے کا حق ادا نہیں ہو پایا۔ ابن فارس نے، جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں اور عموماً تحقیق معانی اور تحقیق الفاظ میں ان کی کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوں، کتاب معجم و مقاییس اللغہ، تو اس میں یعنی علم اشتقاق میں سب سے مستند اور سب سے اہم اب تک کی لکھی جانے والی تمام قدیم و جدید کتابوں میں ابن فارس کی کتاب ہے، معجم و مقاییس اللغہ۔ اس میں انہوں نے کہا ہے قاف لام میم اصل صحیح یدل علی التسویہ، کسی چیز کو کھرچ کر یا تراش کر برابر کرنا، تسویہ، یہ معنی انہوں نے بنیادی بتائے اس مادے کے، قاف لام میم قلم۔ تو یہاں بنیادی معنی کیا ہوئے؟ تسویہ، یعنی کہیں کوئی چیز ابھری ہوئی ہے، کہیں کوئی چیز دبی ہوئی ہے، جیسے وہ نئے ہوتی ہے نا، قلم جس سے بنایا جاتا تھا پہلے وہ نئے ہوتی تھی، وہ اس کی شاخ لے لیتے تھے اور اس کو تراش کے قلم بناتے تھے، تو تراشنے میں اس کو برابر کرنا کا پہلو پیدا، تسویہ یعنی برابر کرنا۔ راغب نے تسویہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، القص، کاٹنا، کسی سخت چیز کا کاٹ کر جدا کرنا، اس کو انہوں نے قص، کاٹنا۔ یہ دونوں ظاہری معانی ہیں، لیکن وہ معنی جو یہاں مراد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان دونوں تفسیروں سے مکمل نہیں ہوتے۔ اہل لغت کے استعمالات میں اور کھنگالیں کہ کن کن معانی میں اہل لغت استعمال کرتے ہیں اسے، اور پھر لازمی طور پر یہ قص اور تسویہ میں بھی وہ معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اس معنی کا انتزاع ممکن ہے، وہ معنی منتزع ہوتے ہیں اور وہ مفہوم لازماً ذہن میں آتا ہے۔ اب جلدی سے بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایک مثال دے دوں جو ہمارے معاشرے میں، ہندوستان پاکستان میں بھی، اس پرانے معاشرے میں رائج تھی، اب بھی ہوگی پرانی جگہوں پر، اور ایران اور عرب میں بھی رائج تھی۔ فارسی میں تو لفظ قلم کے ساتھ اتنے محاورے ہیں، عمدہ اتنے محاورے ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور بہت سے محاورے پتہ نہیں کیوں ہمارے اردو والوں نے بہت سی چیزیں فارسی سے لی، لیکن یہ محاورے نہیں لیے سب کے سب۔ جب کئی چیزیں ہوں، بہت سی چیزیں ہوں، اور ہر ایک کا ذکر مقصود ہو، تو فارسی میں محاورہ قلم بقلم ذکر کردن، یعنی فہرست وار ایک ایک کر کے سب کو ذکر کرنا، قلم بقلم۔ قدم بقدم تو ہمارے ہاں ہے، قلم بقلم نہیں ہے، شاید لوح و قلم سے شغف کم ہے۔
قلم بقلم ذکر کردن یا قلم بقلم حساب کردن. کسی چیز کو حساب کرنا ہے، گننا ہے، حساب کرنا ہے. اکاؤنٹنسی میں یہ جو کھاتا بہی لکھنے میں چیزوں کو جب شمار کرتے تھے، اب یہ بالکل عوام الناس بھی اس محاورے سے واقف ہیں کہ آپ کسی کے ہاں سے کوئی چیز لائے ہیں، وہ پہلے حساب چلتے تھے کہ بھئی مہینے مہینے پہ حساب ہو جائے گا یا سال بہ سال حساب ہو جائے گا یا 6 مہینے پہ حساب ہو جائے گا، جس کو جیسے تنخواہ ملتی تھی. اب غالب کو 6 مہینے پہ تنخواہ ملتی تھی تو 6 مہینے پہ وہ حساب کرتے تھے. تو وہ اگر مختصراً بات کرنی ہو تو حساب لیتے دیتے وقت، حساب کرتے وقت، قرض چکاتے وقت ہوتا تھا کہ قرض خواہ کہتا تھا اتنے قلم سامان آئے ہیں آپ کے ہاں. جملہ یہ ہوتا ہے، یعنی آخر میں حساب کیپٹل یہ ہوتا ہے. قلم کے معنی ہے کتنی چیزیں، یعنی آئٹمائز کرنا چیزوں کو، اس کو قلم بقلم. ٹھیک ہے نا، ایک ایک آئٹم کا ذکر کرنا قلم بقلم. واضح ہوئی بات ہے. یہاں پر ان تمام استعمالات کو، یعنی اور میں تو وقت کی محدودیت سے میں تمام استعمالات اہل عرب کے بھی اور اہل فارس کے اور استعمال نہیں کر رہا ہوں، کہ دراصل قلم اگر آپ یہ ظاہری اور مادی معنی سے بلند ہو کر تسویے اور قص اور کاٹنا، اسی سے درختوں کی شاخ لگاتے ہیں تو اسے بھی قلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اردو میں یہ لکھنے والا جو قلم ہے یہ مذکر ہے، اور جو درخت کی شاخ جیسے گلاب کی شاخ لگاتے ہیں قلم، وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. استعمال تذکیر و تانیث میں بڑی لطافتیں ہیں. تو دراصل قلم وہ قوت تمیز ہے جو چیزوں کو کلیسیفائی کرتی ہے، چیزوں کی تصنیف، تنویع اور تالیف، تقسیم و تحلیل. منطق میں پورا چیپٹر ہے تقسیم و تحلیل کا، علم منطق میں، لاجک میں. ٹھیک ہے. علم منطق میں جو تصنیف و تحلیل کا، تقسیم و تحلیل کا چیپٹر ہے تعریف، کسب تعریف بتوسط تقسیم. یہ تقسیم کیسے کرتے ہیں آپ، کس قوت سے؟ یہ قوت تمیز ہے جو حق سبحانہ و تعالی نے عطا کی ہے آپ کو، آپ کی عقل و آپ کی روح کو. آپ کی روح اور آپ کی عقل کا ایک ڈائمنشن ہے، ایک قوت ہے آپ کے پاس، قوت تمیز، جس سے آپ کلیسیفائی کرتے ہیں چیزوں کو. یہ جو فلسفے میں اور منطق میں کیٹیگرائز کیا ہے آپ نے تمام چیزوں کو، کیٹیگریز مقرر کی ہیں، اجناس کی، اجناس عالیہ اور اعراض کی، جواہر اور اعراض کی، یہ سب جو ہے یہ قوت تمیز آپ کو عطا کی ہے حق سبحانہ و تعالی نے. اور اسی بنا پر جواہر و اعراض کی تقسیم کی، تمیز پیدا کی، شناخت کی، اور اس کے بعد اس کی تقسیم کی اور تحلیل کیا اور پھر تالیف کیا اور تصنیف یعنی کلیسیفائی کیا. اور اس کے بعد آپ نے جنس و فصل اور خاصہ و عرض، ان سب سے آپ نے مدد لے کر آپ نے چیزوں کی تعریفیں کی، چیزوں کو ڈیفائن کیا. جب آپ چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں کلیئرٹی آپ کے علم اور تھاٹ میں پیدا ہوتی ہے. یہ پورا عمل جس قوت کی بنا پر آپ کرتے ہیں اس قوت کا نام ہے القلم.